بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی عبادات کو محفوظ رکھنے کے لیے اور قیامت میں اجر پانے کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی نیکی اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے گی تو وہ اللہ کے ہاں مقبول اور اجر کی مستحق ہوگی، لیکن اگر کوئی نیکی اخلاص کے بغیر ہوگی تو شیطان کے حاوی ہونے کا باعث بنے گی اور اس کا اجر بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ میری عبادت جو ہے وہ انسان کو بعض اوقات دغا دے جاتی ہے۔ اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، وہ ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس چند لوگ حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے، حضرت یہاں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو ایک درخت کی پوجا کرتی ہے، اگر ہو سکے تو ان لوگوں کو اس درخت کی پرستش سے کسی طرح روک دیا جائے۔ یہ سن کر ان کو غصہ آیا اور کلہاڑا کندھے پر رکھ کر اس درخت کے کاٹنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں انہیں شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ملا۔ اس مردود نے ان سے پوچھا، جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، فلاں درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے اس سے کہا کہ تمہیں اس درخت سے کیا لینا دینا؟ تم اپنی عبادت میں مشغول رہو، ایک فضول کام کی خاطر اپنی عبادت کیوں چھوڑتے ہو؟ عبادت گزار نے کہا، درخت کاٹنا اور پرستش ختم کرنا غیر اللہ کی یہ بھی عبادت ہے۔ شیطان نے کہا، میں تمہیں وہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ بالآخر دونوں میں مقابلہ ہوا۔ وہ عابد بہت جلد اس پر غالب آ گیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ شیطان نے اپنے آپ کو بے بس دیکھ کر ایک اور چال چلی، اچھا ایک بات سنو۔ عابد نے اسے چھوڑ دیا۔ شیطان کہنے لگا کہ اللہ نے تجھ پر یہ فرض تو نہیں کیا، تیرا اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں؟ اللہ کے بہت سے نبی آئے، اگر اللہ چاہتا تو وہ کسی نبی کے ذریعے اس کو کٹوا دیتا، اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ تو اس کو کاٹنے کا ارادہ ترک کر دے۔ لیکن عابد نے کا ارادہ کیا تھا کہ میں اس درخت کو ضرور کاٹ کے رہوں گا۔ یہ سن کر شیطان نے پھر اس سے لڑائی شروع کر دی اور وہ عابد پھر اپنے پکے ارادے کی برکت سے شیطان پر غالب آیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب شیطان نے ایک اور طریقہ آزمایا، پینترا بدلا۔ وہ کہنے لگا کہ تو ایک غریب آدمی ہے، دنیا والوں پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اب میں فیصلہ کن بات کہتا ہوں کہ تو اس کام سے باز آ جا، درخت کو مت کاٹ۔ میں تجھے 3 دینار دے دیا کروں گا روزانہ، جو روزانہ تجھے اپنے سراہنے کے نیچے مل جایا کریں گے۔ اس رقم سے تیری اپنی ضروریات بھی پوری ہوں گی اور غریب لوگوں کی مدد بھی کرنا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان والا معاملہ بھی کرنا۔ اس طرح تمہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، جبکہ درخت کاٹنے سے صرف درخت کاٹنے ہی کا ثواب ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اس عابد نے شیطان کی یہ بات مان لی، چنانچہ اسے اپنے تکیہ کے نیچے سے روزانہ 3 دینار ملنا شروع ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ دینار ملنا بند ہو گئے تو اسے پھر شیطان پر غصہ آیا اور پھر کلہاڑا اٹھا کر درخت کو کاٹنے کے لیے چل دیا۔ راستے میں وہی بوڑھا پھر ملا اور پوچھا کہ اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا کہ اسی درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا کہ تو اس کو نہیں کاٹ سکے گا۔ چنانچہ اب پھر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی۔ اب کی بار وہ بوڑھا غالب آ گیا اور اس عابد کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ عابد نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، کیا بات ہے کہ اس مرتبہ تو مجھ پر غالب آ گیا؟ شیطان نے کہا، پہلی مرتبہ تیرا غصہ اللہ کے لیے تھا، خالص اللہ کی رضا کے لیے تھا، اس لیے تو مجھ پر غالب آ گیا۔ اب چونکہ اس میں دینار کی لالچ ہے، اب تیرا درخت کاٹنا اللہ کے لیے نہیں بلکہ دینار کے نہ ملنے کی وجہ سے ہے، اس لیے تیرے اندر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے تیرے اس کام کی برکت ختم ہو گئی اور میں تجھ پر غالب آ گیا۔ اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہوا کہ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کریں۔